السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم، او کما قال علیہ السلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ اختلاف کسے کہتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت اور اس کے کیا فوائد ہیں، اسے پیش کیا گیا تھا۔ لیکن جب یہ اختلاف بتلایا گیا کہ اپنے حدود اور اپنی سرحدوں کو پار کر دیتا ہے اور مخالفت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تو یہ اب اللہ کے نزدیک مذموم اور ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے اس مخالفت سے بچنے کی بڑی ترغیب دی ہے اور آپسی جھگڑوں اور انتشار کو ختم کرنے کی طرف خصوصی قرآن کریم نے توجہ دلائی اور یہ پیغام دیا ہے کہ اتحاد امت یہ بہت ضروری ہے۔ امت کا اتحاد، امت کا اتفاق یہ لازم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اس امت کو متحد بنانے میں، اس امت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے گھر والوں نے، اہل بیت نے اور جملہ صحابہ کرام نے بڑی قربانیاں دی۔ امت کا اتحاد ایسے ہی نہیں بنا، بلکہ بڑی قربانیاں دی، اپنے آپ کو کھپایا ہے، ختم کیا، تب جا کر امت میں وہ اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا۔ مگر افسوس کہ ہم اس اتحاد اور اتفاق کو آپسی انتشار اور جھگڑوں سے ضائع کر رہے ہیں۔ اسی لیے دین اسلام نے آپسی اتحاد اور اتفاق کو اتنی اہمیت دی ہے، جس کا اندازہ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے صحابہ کرام کے درمیان اور مدینہ منورہ میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کو قائم فرمایا، جو مشہور ہے۔ اوس اور خزرج دو قبیلے مدینے کے تھے جو 100 سال پرانے ان کے جھگڑے چلتے، 100 سال پرانے، اور اس جھگڑے کی ابتدا بھی تاریخ میں مذکور ہے کہ وہ جھگڑا بھی کس بات پر ہوا تھا۔ ان کے آباء و اجداد میں سے آپس میں جانور کے موضوع پر اختلاف ہو گیا کہ ایک جانور نے فلانے جانور کو ٹکر ماری۔ کتابوں میں یہ بات لکھی، ایک جانور نے فلانے جانور کو ٹکر ماری، جس کی وجہ سے ان کے درمیان جو اختلاف چلا، مخالفت چلی، وہ صدیوں تک چلتی رہی۔ اور پھر مدینہ منورہ کے دو قبیلے جو مشہور قبیلے تھے، جو انصار صحابہ کے قبیلے کے، بعد میں وہ انصار بنے۔ انصار صحابہ کی دو قسمیں تھی، دو جماعتیں تھیں، اوس اور خزرج۔ تو یہ آپس میں ان کے پرانے آباء و اجداد کی یہ جنگ تھی، تو اس طریقے سے وہ جنگ میں رہا کرتے۔ لیکن مدینے کو مدینہ بنانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان کے درمیان اختلاف اور مخالفت کو ختم کروایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھائی بھائی بنایا۔ مکے سے ہجرت کرنے والے صحابہ کو مہاجر اور مدینے میں ویلکم کرنے والے صحابہ کو انصار کہا جاتا ہے۔
ان میں بھی بڑا اختلاف تھا، اس لیے کہ صدیوں پرانا اختلاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے اور آپ کے آبا و اجداد میں ایک نام آتا ہے عدنان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے دنیا میں آئے، تو ایک طرف تھے عدنان اور دوسری طرف تھے قحطان، یہ دو بھائی تھے، اور ان عدنان اور قحطان کا جو دو بھائی تھے آپس میں اتنا شدید اختلاف تھا، جو جنگیں کیا کرتے تھے، اور جنگ کرنے کے بعد عدنان یہ مکے میں آ بسے، اور انہی سے ظاہر بات ہے کہ مکے والوں کی نسل یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور قحطان یہ ابتداءً تو یمن میں چلے گئے، پھر یمن سے مدینے میں آئے۔ تو ایک طرف قحطان جو انصار صحابہ کی طرف منسوب ہے، اور عدنان جو مہاجرین صحابہ کی طرف منسوب ہے، اور یہ انصار اور مہاجرین مکے والے اور مدینے والوں کی جنگیں بڑی پرانی جنگیں تھیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے شیر و شکر کر دیا اور کہا حب الانصار من الایمان وبغض الانصار من النفاق، انصار سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور انصار سے نفرت بھی نفاق کی علامت ہے۔ یہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان وہ مواقعات اور محبت قائم فرمائی، اور جب یہ جڑ گئے انصار اور مہاجرین، اوس اور خزرج، جو بظاہر انگلیوں پر گنے جانے کے قابل تھے، عربوں کی تعداد کوئی زیادہ نہیں، اسباب ان کے پاس زیادہ نہیں تھے، اور اس وقت ان کے مقابل جو سپر پاور حکومتیں تھیں، ملک روم، ایران تھا، یہ بڑی بڑی سپر پاور ملک تھے، ان کے نزدیک ان عربوں کی کوئی اہمیت نہیں، وہ جب چاہے انہیں ختم کر سکتے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی آپسی محبت اور آپسی اتفاق نے ایران اور اسی طریقے سے روم جیسے سپر پاور ملکوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر، گھٹنے ٹیکنے پر۔ بھئی یہ کس سے ہوا؟ ان کے آپسی اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے۔ اور اسی پس منظر کو قرآن کریم نے یاد دلایا صحابہ کرام کو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہاری دشمنیاں صدیوں پرانی دشمنیاں تھیں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پھر تم اللہ کی اس نعمت کی وجہ سے، دین اسلام کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ قرآن کریم نے وہ منظر یاد دلایا۔ اسے دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بڑی قرآن کریم کی پیاری آیت ہے، اس پر امت مسلمہ کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو ایک ساتھ مضبوطی سے تھامے رہو۔ معلوم کہ جمنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا ضروری ہوتا ہے، جمنے کے لیے اور جڑنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کا سہارا، جسے ہم پلیٹ فارم کہیں، کوئی منزل کہیں، کوئی جگہ کہیں، جو ضروری ہو کہ وہاں پر جمع جائے اور اجتماعیت قائم کی جائے۔ قرآن کریم نے جو محور دیا ہے، جو بنیاد دی ہے جمنے کی، وہ اللہ کی رسی، حبل اللہ، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی۔ علاقائیت نہیں کہ اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے جم جاؤ، اپنے اپنے خاندان کے اعتبار سے جم جاؤ، اپنے اپنے ملکوں کے اعتبار سے جم جاؤ، اپنے اپنے رنگ و روپ کے اعتبار سے جم جاؤ۔ قرآن کریم اس کی سرے سے نفی کرتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ بحبل اللہ، ایمان والوں کے جمنے کی ایک ہی شکل ہو سکتی ہے، ایمان والوں کے جمنے کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اتر سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کا مطلب قرآن کریم ہے، اللہ کی رسی کا مطلب اللہ کا دین ہے، کہ اللہ کے دین کی نسبت پر جڑ جاؤ، اللہ کی محبت کی نسبت پر جڑ جاؤ۔ بڑی جھنجھوڑنے والی آیت، اس پر غور کیجیے گا، اللہ کے دین کی نسبت پر جڑ جاؤ۔
کی بنیاد پر جڑ جاؤ، اسلام کی بنیاد پر جڑ جاؤ، تمہارا جڑنا مختلف طریقوں سے ہو سکتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے۔ حالات اور اسباب کے درجے میں انسان مختلف طریقوں کو جڑنے کے لیے ذریعہ اور سبب بنا سکتا ہے، اس سے انکار نہیں۔ بہت سی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، لیکن جہاں بات دین اور کلمے کی آئے، جہاں بات کس کی آئے بھائی؟ دین اور کلمے کی آئے، حفاظت دین کی آئے، تو اب ایسی صورت میں یہ جڑنا اصل جڑنا ہے، یہ ملنا اصل ملنا۔ اب اس میں اپنی ذاتیت کو داخل نہ کرو، اس میں اپنی ذاتیت کو داخل نہ کرو، اس میں اپنی منفعت کو داخل نہ کرو، بلکہ میرا جڑنا، میرا ملنا قرآن نے بتلایا ہے، حبل اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کا دین، مجھے اس پر جڑنا ہے کہ مجھے کیسا جڑنا ہوگا کہ جس جڑنے سے میرے دین کو نفع پہنچے، جس جڑنے کی وجہ سے میرا دین سلامت رہ سکے، میرا دین محفوظ رہ سکے۔ قرآن کریم نے ایسے جڑنے کی گویا کی تلقین اور ترغیب کی۔ اگر میرا جڑنا کسی ایسی شے پر ہو رہا ہے، کسی ایسی شکل پر ہو رہا ہے کہ جس جڑنے کی وجہ سے میرے دین کو نقصان پہنچے، میرے دین میں کمی کٹوتی کی جائے، تو مجھے وہ جڑنا پسند نہیں، میں اس جڑنے پر اتفاق نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا زاویہ نظر ہونا چاہیے، سوچنے کا زاویہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپسی اختلاف اور مخالفت کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، ان آپسی مخالفت کی بنیادی دو وجہ، آپسی مخالفت کی جو ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر اس کی دو وجہ۔ پہلی وجہ جاہلیت، لا علمی، کسی چیز کا علم نہ ہونا، یہ مخالفت کی پہلی وجہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ انسان انکار اولے درجے میں کسی چیز کا اسی وقت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اولے درجے میں انکار کسی چیز کا اسی وقت کرتا ہے جبکہ اس کو اس کا علم نہ ہو۔ میں ایک فطری مثال دے رہا ہوں، تو غلط نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ جڑی۔ کسی نے کسی کو موت کی خبر دی، فلانے کا انتقال ہے، کیا بات ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، زبان سے فوراً ہمارے نکل جاتا ہے، کیا بات ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا، صبح میں میرے ساتھ تھے، کل میرے ساتھ تھے، فلانا معاملہ، یہ معاملہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ انکار کر رہا ہے موت کا، تو یہ انکار کی وجہ کیا بنی؟ کیا نہیں، اسے پتا نہیں، اس لیے اس نے اس کا کیا کیا؟ انکار۔ یہ فطری چیز ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مخالفت، سامنے والے کی بات کو نہ ماننے کی بنیادی وجہ ہے جاہلیت، اس چیز کا علم نہ ہونا، یہ بنیادی سب۔ جب انسان کو علم ہوتا ہے تو علم ہونے کے بعد وہ اس کا انکار نہیں کرتا، یا اس درجے کا انکار نہیں کرتا ہے جس درجے کا انکار کرنا چاہیے، اب پھر وہ دوسرے سبب میں گھس جاتا ہے۔ تو پہلی وجہ کیا ہے؟ جاہلیت، لا علمی۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ عصبیت۔ دوسری وجہ کیا ہے بھائی؟ عصبیت۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے، عصبیت، جو انسان کی دنیا بھی تباہ کرتی ہے اور انسان کی آخرت بھی تباہ کرتی ہے۔ مخالفت کی وجہ عصبیت اگر بن جائے تو یہی عصبیت اب دل میں بغض، کینہ، حسد، تکبر، یہ سارے جو دلی امراض ہے، یہ دلوں میں انسان کے وجود میں پیدا کرتے ہیں۔ عصبیت، بے فلانا بھلے میرے نزدیک صحیح ہے، فلانا بھلے میرے نزدیک حق پر ہے، لیکن میں اسے مانوں گا نہیں، اس لیے کہ عصبیت یہاں پر غالب آ رہی ہے۔ میں اسے مانوں گا نہیں، میں اس کی ترقی کو ہضم نہیں کروں گا، میں اس کی بات پر غالب آ رہی ہے، اس کی غلطیت کو میں مانوں گا نہیں۔ اب پھر اس کے تعلق سے حسد میں، کینہ، کپٹ اور ساری برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو مخالفت کی یہ دو بنیادی وجہ، ایک تو ہے جہالت اور دوسری ہے عصبیت۔ اب یاد رکھیے، قرآن کریم کی آیتوں پر غور کیجیے، خصوصاً سورہ حجرات جو اللہ نے نازل فرمائی، عجیب سورت ہے۔ سورت کا ابتدائی حصہ تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم حاضر ہو تو کیا آداب ہونے چاہیے، آداب نبوی کیا ہونے چاہیے، اس کو بتلایا گیا۔ سورت کا جو دوسرا حصہ ہے اس کی ایک ایک آیت، اس کا ایک ایک حکم معاشرے کو خوشگوار بناتا ہے۔ معاشرے کو کیا بناتا ہے؟ خوشگوار بناتا ہے، معاشرے کو اتحاد اور اتفاق کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اتحاد اتفاق کے نعرے اپنے سیمینار میں، اپنی تقریروں میں اور اسٹیج پر کھڑے ہو کر اتحاد ہونا چاہیے، امت کا تقاضا ہے، لیکن اس کے اسباب کیا ہے اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے الا ماشاء اللہ۔ تو سورہ حجرات کی ایک ایک آیت اور ایک ایک اس کا حکم اگر ہم پڑھتے چلے جائیں، اس پر عمل کرتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ اس معاشرے میں آپسی مخالفت اور منافرت دور ہوتی چلی جائے، ہاں دور ہوتی چلی جائے گی بھائی، اور اتحاد اور اتفاق قائم رہے۔ اس لیے کہ ایک انسان دوسرے انسان کی جب مخالفت پر اترتا ہے تو اسے گالیاں دیتا ہے، اسے برا کہتا ہے، اس کی غیبت کرتا ہے، اس کے تعلق سے حسد کرتا ہے، اس کے تعلق سے الزامات لگانے کے پہ ڈرتے رہتا ہے۔ سب موقع ملے اور اس کی پوری ہسٹری اور اس کا پورا چٹھا میں باہر نکالوں۔ جو اللہ ستار ہے نا، ستار العیوب ہے، ہم اس اللہ سے بغاوت، نعوذ باللہ من ذالک، اس اللہ سے مخالفت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ جس اللہ نے فلانے اپنے اس بندے کے عیوب کو چھپایا ہے، اس کی ماضی کو، اس کے پاسٹ کو اللہ نے کیا کیا ہے بھائی؟ چھپایا ہے، ستار ہے وہ چاہے تو کس کو عزت دے، چاہے تو کس کو ذلت دے، لیکن ہم نہیں اللہ مانیں گے کہ اس کے عیوب، پاسٹ، اس کا ماضی چھپا رہے۔ اگر یہ میری بغاوت، میری مخالفت پر اتر آیا، اس کے پاسٹ کو میں کھول کھول کر رکھ دوں گا۔ کیوں بھائی؟ ہم اللہ سے بغاوت کر رہے ہیں، اللہ کی طاقت سے ہم بغاوت کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مخالفت کا خمیازہ ہے، یہ مخالفت کے ظاہر ہے کہ نقصانات ہیں۔ اس لیے مخالفت کے اسباب میں جو جو چیزیں اور جو جو گناہ ہیں، اس کی سنگینیت کو اسلام نے اتنی شدت سے بیان کیا ہے، وہ عجیب بات۔ غیبت، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ غیبت انسان کب کرتا ہے؟ جب کسی کی وہ مخالفت کرتا ہے، جب کسی کی کیا کرتا ہے بھائی؟ مخالفت کرتا ہے۔ اور غیبت کے تعلق سے کتنا سنگین گناہ اور کتنی سنگین سزا خود قرآن میں پیش ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمْ، کہ تم دوسرے بھائی کی غیبت کر رہے ہو، اس کی مخالفت کر رہے ہو، اس کی برائی کر رہے ہو، تو کیا تم اس بات کے لیے تیار ہو کہ اپنے حقیقی بھائی کا کچا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ؟ اللہ، کچا گوشت کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اس کو برداشت کرے۔ لیکن قرآن بتلا رہا ہے قیامت کے دن ان غیبت کرنے والوں کو مجبور کیا جائے گا کہ انسان کا گوشت کھا۔ عجیب بات۔ دوسری طرف حسد، ایک دوسرے سے حسد پیدا ہو رہا ہے، وہ کیوں آگے بڑھ رہا ہے، وہ کیوں آگے جا رہا ہے؟ تو حدیث بتلاتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، وہ نیکیوں پہ نیکیاں کرنے والا حاصل، کبھی تہجد اس کی نہ چھوٹے، کبھی نفلی روزے اس کے نہ چھوٹے، کبھی ذکر و اذکار نہ چھوٹے، وہ درودوں کا انبار، وہ ذکر و اذکار کا انبار، تسبیحات کا انبار، لیکن حسد کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ حسد کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ساری نیکیاں برباد، تیری ساری نیکیاں جل جائے گی، خاکستر ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ حسد نیکیوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح خاکستر کر دیتا ہے، جلا دیتا ہے، بھسم کر دیتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ جب سوکھی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے تو نام و نشان باقی نہیں رہتا۔ اسی طرح ایک عابد ہو، عبادت کا ڈھیر لگا دے، لیکن حسد کرتا ہے اپنے بھائی کے تعلق سے، اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی وجہ سے ساری نیکیاں ختم، زیرو پر آ گیا ہو۔ کیا بات ہے؟ اتنا سنگین گناہ، یعنی اتنی سنگین سزا کیوں رکھی گئی؟ جبکہ ایک جگہ پر یہ بھی کہا گیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا تو زنا سے بھی بدتر ہے۔ اللہ، کیوں؟ ہم غور کریں قرآنی آیات اور احادیث پر کہ کیوں ایک دوسرے کے پیچھے لگے رہنے کو شریعت میں اتنا بدترین گناہ کیوں قرار دیا ہے؟
اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس سے امت کا شیرازہ بکھرتا ہے، اس سے امت کا شیرازہ کیا ہوتا ہے؟ بکھرتا ہے، امت کا اتحاد ٹوٹتا ہے، اور امت کے لیے اتحاد ایک بہت بڑی طاقت ہے، مل جل کر رہنا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ ہاں، اس طاقت کو ہم ان گھٹیا چیزوں کی وجہ سے ضائع نہ کریں، ان گھٹیا چیزوں کی وجہ سے اس طاقت کو ضائع نہ کریں، اس لیے کہ باطل کے لیے اس امت کی اللہ کی طرف سے اس امت کا اتحاد اور اتفاق ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اب کبھی غور کریں، وقت ہو گیا، اس عبادات میں جو اجتماعیت رکھی ہوئی ہے وہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ بھائی انسان جتنا چھپ کر عبادت کرے اس کے لیے اتنا بہتر ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اخلاص تو عبادت کے لیے بنیاد قرار دی گئی ہے کہ بھائی اخلاص ہے، جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اتنی عبادت مقبول ہوگی۔ تو یہ کیوں میں مسجد میں آ کر سب کے سامنے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ میں گھر پہ پڑھ لیتا، اتنا زیادہ اخلاص مجھے نصیب ہوتا، میں بند کمرے میں پڑھ لیتا۔ نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ ایسے گھر کو تو آگ لگا دو جس گھر میں جماعت کو چھوڑ کر نماز پڑھی جا رہی ہے۔ بھائی اشتہار کی نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے نہیں، مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس لیے کہ صرف یہاں مقصود صرف عبادت نہیں ہے، یہاں مقصود اور بھی ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت مقصود ہے۔ 5 دفعہ ایک بھائی اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھے گا، 5 دفعہ ایک بھائی اپنے بھائی کو سلام کرے گا، 5 دفعہ ایک بھائی اپنے بھائی سے مسافہ کرے گا، تو یقیناً اس کے دل سے کدورت، نفرت مٹتی چلی جائے گی، محبت قائم ہوتی چلی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔ حج ایک اتنا بڑا حج کا پیغام اور حج کا منظر ہے، ایک ساتھ اتنے جمع ہوتے جس میں ہزاروں لوگ شہید ہو جاتے ہیں ایک ساتھ جمع ہونے کی وجہ سے۔ میں ہوتے کہ نہیں، ہر سال حاجی فلانے مر گئے، فلانے شہید ہو گئے، فلانے انتقال ہو گئے، کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ سال بھر میں جس کو جیسا موقع بن پڑتا جائے حج کر کے آئے، پورا سال حج کر سکتے ہیں نا؟ حج کے ایام مخصوص ہیں، انہی ایام میں جاؤ، بھلے کسی کو شہادت نصیب ہو رہی ہے، لیکن اس حج کے ساتھ، اس عبادت کے ساتھ مقصود اجتماعیت ہے۔ مقصود کیا ہے بھائی؟ اجتماعیت، امت کو دکھلانا ہے کہ بھئی یہ اجتماعیت جو اللہ کے نام پر جمع ہوا جا رہا ہے، اور یہی اصل مقصود ہے۔ بھئی یہی کیا ہے اصل مقصود؟ ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے۔ افسوس کے دشمنوں نے مسجدوں میں 5 وقت ہماری جمع ہونے کے لیے اپنے لیے خطرہ محسوس تو کر دیا کہ بھئی ان کا جمع ہونا ہمارے لیے نقصان ہے، لیکن افسوس کہ ہمارا جمع ہونا ہم اپنے لیے فائدہ ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا، یہ ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ رسمی چیزیں آئے، جمع ہوئے، گئے، ختم ہو گئی بات۔ بھئی جس مسلمان کی ابتدا سلام علیکم سے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر سامنے والے کے لیے فرض قرار دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فرض ہے، جواب دینا واجب، نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا بھائی۔ تو جس مسلمان کی ابتدا سلام سے ہو، رحمت سے ہو، کیا اس کی باتوں میں آگے جھگڑا اور اختلاف آ سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں، آپ کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیجیے، ہر عبادت میں اور ہر سنت میں اتحاد اور اتفاق طبقتا ہے، اور آج بہت ضروری ہے۔ دشمنوں نے سمجھ لیا ہے کہ ان کو بکھیرنا ہے، مختلف جماعتوں میں ان کو گویا کے ڈالنا ہے، اور ان کا اختلاف اور ان کی مخالفت ہی ہمیں کامیاب کر سکتی ہے۔ تو دشمنوں نے جان لیا، مگر افسوس کہ ہم نہیں سمجھ رہے، اس لیے معذرت۔ اتحاد اور اتفاق کی تقریر، کتاب، بیانات تو ہم بارہا سنتے رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات اور نئی چیز نہیں، لیکن اللہ کے لیے جمع ہونے کا معیار دین کو بنائے، اللہ کے لیے جمع ہونے کا معیار کس کو بنائے؟ دین کو بنائے۔ اپنا ذاتی نفع نہ ہو، اپنی ذاتی منفعت نہ ہو، بلکہ میرا جمع ہونا اللہ کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، دین کی بقائیت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اس لیے اتحاد اور اتفاق کے لیے کسی سیمینار کو انجام دینے کی ضرورت نہیں، کسی بڑے پیمانے پر پروگرام رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس اتحاد اور اتفاق کی ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا، ہم اس اتحاد اور اتفاق کی مشق اور پریکٹس کہاں سے کریں گے بھائی؟ اپنے گھر سے کریں۔ بھائی بھائی کا اگر مخالف ہے، بھائی بھائی سے پہلے بات کریں۔ چچا اور بھتیجوں میں نفرت ہے، دونوں ایک دوسرے سے بات کریں، اپنے خاندان سے، اپنی رشتہ داری سے، اپنے علاقے سے اس اتحاد اور اتفاق کی بسم اللہ کرے۔ انشاءاللہ علاقائی اتحاد اور اتفاق یہ ایک وقت آئے گا اور دور نہیں ہوگا وقت
یہی علاقائی اتحاد اور اتفاق انشاءاللہ امت کا اتحاد اور اتفاق بن جائے. اس لیے اس خطبہ جمعہ کے بعد میں نے اس سے پہلے بھی کہا اور 10 مرتبہ بولنا پڑے بولے، کہنے والا بھی اور سننے والے بھی سب ہم اس کے محتاج کہ ہم گھر جائیں اور سکون سے ہم سوچیں کہ میرا کس سے اختلاف ہے، میری کس سے نفرت ہے، کس سے عداوت ہے. میں اس کو ایک فون کروں، ایک میسج واٹس ایپ سے کوئی کروں کہ بھائی مجھے معاف کر دے اگر مجھ سے تجھ کو کوئی تکلیف پہنچی ہو. یہ پہل ہم نے کی نا، یاد رکھیے اس کے بعد اتنا سکون اور اتنی مٹھاس اور لذت محسوس ہوگی جو کسی عبادت میں بھی محسوس نہیں ہوگی انشاءاللہ. یاد رکھیے تو گھر میں جانے کے بعد ہم اپنے رشتے داروں کا ایسا میسج کریں، ان سے ملاقاتیں کریں اور اس اختلافات اور انتشار کو ختم کرنے کی فکر اور کوشش کریں. اللہ پاک ہمارا جڑنا، ملنا، جمع ہونا دین کی بنیاد پر اللہ کروائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.